بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے ایک گپ شپ ہے۔ اور اسلام آباد میں جب بندہ آئے اور اسلام آباد کی فضاؤں میں جو بندہ محسوس کرتا ہے وہ چیز، وہ بڑے بڑے ڈرائنگ روموں میں اور بڑی بڑی بیٹھکوں میں اور جہاں پر سیاسی لوگ ملتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اس طرح کے یہاں پر کئی کیفیز ہیں اور اس طرح کے یہاں پر کئی گھر ہیں، کئی میزبان ہیں کہ جن کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں مہمان کچھ اس طرح کے آئیں جو اہل نظر بھی ہوں اور اہل خبر بھی ہوں۔ تو وہاں سے یہ اطلاع نکلی ہے، یہ گوسپ، یہ میں اس کو گوسپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام آباد کے اندر یہ بات چل نکلی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 فروری سے متعلق جو ہے ایک حکم جاری کیا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی ہوئی ہے انتخابات۔ تو اسلام آباد میں ماحول کچھ اور فیل ہو رہا ہے، باتیں کسی اور طرح کی چل رہی ہیں۔ اگرچہ زرداری صاحب نے بھی کل جو گفتگو کی اپنی حامد میر صاحب کے ساتھ، جو طویل ان کا انٹرویو تھا، ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن جو گوسپ ہے کہ انتخابات نہیں ہو رہے، یہ ایک بار پھر یہ گپ شپ چل پڑی ہے۔ اور اسلام آباد کے جن حلقوں کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، وہاں پر جب کوئی گپ چلتی ہے، کوئی گپ شپ چلتی ہے، کوئی سینہ گزٹ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ بے سبب نہیں ہوتی، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو یہ بے سبب نہیں ہوتی، یہ بالکل بے سبب نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے، بظاہر بہت مشکل کام لگتا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اور بھی اس کے علاوہ کیا بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ تاثر پھیل گیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات کی وجہ سے، آج وہ اس تاثر میں مزید اضافہ ایک طرح سے ہو گیا کہ باپ بیٹے میں کوئی ان بن شن ہو چکی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، جو یعنی کہ حامد میر صاحب نے انٹرویو کیا ہے آصف علی زرداری صاحب کا۔ ایک اور بات کہ ملک کا وزیر داخلہ یہ کلیم کر رہا ہے، کلیم نہیں شکوہ کر رہا ہے، ایک کہ جو ان کے ایک شکوہ ہے اور ایک انکشاف ہے۔ شکوہ ان کا یہ ہے، بلکہ اس کو بھی آپ انکشاف کہہ سکتے ہیں، شکوہ کہنا ہو تو کہہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب آج بھی عدالتوں کے لاڈلے ہیں۔ پہلے تک تو وہ فوج کے لاڈلے تھے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے، وہاں سے لاڈلا پن ان کا ختم ہوا، گود سے اتارا تو وہ انہوں نے ہمارے پنجابی میں ایک بڑی مثال ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گودی پہ کے داڑھی کھچ دا، داڑھی پٹ دا، یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو لاڈ پیار کے ساتھ گود میں بٹھائیں اور وہ آپ کی داڑھی پکڑ لیں۔ تو داڑھی پکڑ کے کھینچنا یہ بیسیکلی ڈس رسپیکٹ میں آتا ہے، یا یہ کہ عزت نہیں پچ رہی، محبت نہیں ہضم ہو رہی۔ تو عمران خان صاحب نے وہی کچھ کیا 9 مئی کے حوالے سے، جو بھی کیا تھا اس سے پہلے تک 9 مئی سے پہلے تک وہ لاڈلے تھے، اور 9 مئی شاید ہوا بھی اس وجہ سے کہ کچھ کے وہ 9 مئی تک بھی لاڈلے تھے، اور انہوں نے آنکھ ماری، بات کی، کانا پھوسی کی، وہ سازش ترتیب دی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاڈلے پن میں یا کچھ کے لاڈلے تھے اور کچھ کے نہیں تھے، جن کے نہیں تھے ان کے خلاف بغاوت، اور جن کے لاڈلے تھے وہ اس امید میں تھے کہ بغاوت ہوگی اور ہمارا جو ہے وہ فرمان چلے گا، دور چلے گا، اور جو خواب ادھورے رہ گئے تھے وہ خواب پورے ہوں گے، لیکن وہ کام نہیں بن سکا۔ تو وہ لاڈلا پن شفٹ ہو گیا تھا۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، پھر 9 مئی کے بعد بھی، 9 مئی کے بعد بیسیکلی زیادہ لاڈلا پن سامنے آیا تھا، وہ عدالتوں کی طرف سے آیا تھا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ امرتا بندیال صاحب کے بعد اور قاضی فائزہ صاحب کے آنے کے بعد شاید جو ہے وہ عدالتی نظام جو ہے اس کا جو لاڈلا پن ہے ایک خاص شخصیت کے ساتھ، یعنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ختم نہیں ہوا۔ اس کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ وہ کون سرفراز بگٹی صاحب، وزیر داخلہ، نگران وزیر داخلہ پاکستان کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ کسی ایک پاکستانی کو بھی وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں جیل کے اندر جو چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کو سہولتیں عدالتوں نے دلوائی ہوئی ہیں۔
مثال کے طور کے پتہ نہیں وہ خیر وہ تو ان کی خیر جیب سے کیا جانے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں چندے چندے کے پیسے ہوں گے وہ، جو یا پارٹی کے پیسے ہوں گے یا جیسے بھی ہوں گے وہ، اب ان کے پیسے اسی طرح کے ہی ہیں کہ وہ 8 کے 9 لاکھ روپے کی سائیکل اتنی تھی نا جی بھائی جان، 9 لاکھ روپے کی سائیکل، وہ جو ورزش کرنے والی نہیں ہوتی سائیکل وہ والی، اور پھر دیواریں توڑی گئیں، کوئی 5 کے 7 کمرے ان کے جو ہے وہ بیرکیں، یا ایک بیرک کے 5 7 کمرے جو ہے پوری بیرک ہی ایک طرح سے آپ کہیں کہ وہ خان صاحب کو عطا کر دی گئی. ان کو عطا تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ، جس کو نہیں کہتے کہ سنگیت نو رکھ کے لینا، کہ وہ دے دی گئی. وہ چہل قدمی کریں، دیواریں نکال دی گئیں، کمرے بڑے کر دیے گئے، اے سی، صوفے، دن میں ہفتے میں سبزی، چھوٹا گوشت، بکرا، دیسی مرغا. سر یہ سہولتیں سرکاری خرچے کے اوپر کتنے پاکستان کے جو قیدی ہیں ان کو یہ میسر ہیں؟ یہ ان کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسرا اب پتہ نہیں وزیر داخلہ کے اس بیان کو عدالتیں کس طرح لیتی ہیں. کیا قاضی فائزہ صاحب، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، وہ اس کا نوٹس لیتے ہیں یا پھر اس کا دوسرا نوٹس لیتے ہیں؟ ایک نوٹس ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر پائی جانے والی کمی کوتاہی کو دور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار کہ عمران خان صاحب اتنے، کیونکہ عمران خان صاحب کا اپنا مطالبہ ہوتا تھا کہ جیل میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. یہ جیل میں اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ اگر یاد کریں جب نواز شریف صاحب کو اے سی دیا گیا تھا جیل مینول کے مطابق، تب وہ یہ والی بات کیا کرتے تھے. لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری سہولتیں جو نواز شریف صاحب کو بقول عمران خان صاحب کی حاصل تھیں، وہ پیچھے رہ چکی ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کو حاصل ہیں سہولتیں. اور نگران حکومت مجبور اس لیے ہے کہ عدالتوں کے احکامات ہیں. تو کیا عدالتیں اس کا نوٹس لیں گی؟ کیا جائزہ لیں گی کہ کیا جیل مینول کے مطابق یہ سب کچھ عمران خان صاحب کو مل رہا ہے، یا پھر کچھ جو سیشن جج ہیں، کچھ وہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں یا میجسٹریٹ وغیرہ جو ہیں وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر عمران خان صاحب کو زیادہ فیور دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات یہ والی یعنی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے، یا پھر کارروائی جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کے خلاف عدالت کوئی ایکشن لے لے کہ آپ عدالتوں کے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہیں، یہ آپ عدالتوں کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں، آپ عدالتوں کی توہین کر رہے ہیں. ایک یہ بھی کام ہو سکتا ہے. اب یہ قسمت ہے جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ سرفراز بگٹی صاحب نے ایک جو اور انکشاف کیا ہے، وہ انکشاف زیادہ اس سوال کو مضبوط کرتا ہے. انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جی کہ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ جو کیس تھے وہ بے بنیاد سے کیس ہیں، اور شاید تاریخ میں کوئی یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں کسی کو نااہل قرار دے دیا جائے، سزا دے دی جائے. یہ بات بہت سے لوگوں نے بہت دفعہ کی ہے، اور یہ بات عموماً پاکستان مسلم لیگ نون والے کرتے تھے، نواز شریف صاحب خود کرتے تھے، ان کی بیٹی کرتی تھی، ان کی پارٹی کرے تو بات بنتی ہے. اب سرفراز بگٹی صاحب یہ والی بات اگر کر رہے ہیں تو پھر سر کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری ہے. ہیرا پھیری کیا ہے؟ ادھر یار دوست لوگوں کا، میں چونکہ اسلام آباد میں ہوں اور اسلام آباد میں گپ شپ والی میں نے آغاز ہی یہ والا کیا تھا کہ گپ شپ جو اسلام آباد میں چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا سر، کوئی ایک بندے کو، یہ حکمرانوں کا شہر ہے، کوئی اگر آپ کو ہنس کے ملتا ہے پاور کوریڈورز کے اندر، کوئی آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو سر یہ آل جو ہے وہ لین دین کا معاملہ ہے سب. تو اگر جو سرفراز بگٹی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد کی فضائیں کہتی ہیں اور یہاں کی بیٹھکیں کہتی ہیں کہ وہ جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. اور حکومت جانے سے قانون ہے نا کہ کچھ عرصہ پہلے اگر آپ انتخابات سے، ایک سرٹن ٹائم ہے اس سے پہلے آپ نگران کابینہ سے یا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں تو آپ پھر جنرل الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. تو سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب کو ان کی جگہ کے اوپر کوئی بھی اگر ہو تو اس کو کیوں یہ والی بات بری لگے گی کہ وہ بلوچستان کا سی ایم ہو، یا ان کو یہ بات کیوں بری لگے گی کہ وہ فیڈرل کیبنٹ کے کوئی ممبر ہوں؟ ابھی بھی تو وہ نگران کابینہ کے ممبر ہیں نا جی. وزیر داخلہ بہت ٹینٹے ہاں قسم کی نوکری ہے. تو اب یار لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کو الیکشن لڑنا ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے.
تو عمران خان صاحب کو عدالت کا لاڈلا قرار دینا، اور پھر نواز شریف صاحب کے حصے میں جو میرے حصے میں جو آئیں وہ سازشیں شمار کرنا، میرا ہے نوشی گیلانی کی یہ وہ تھی غزل وہ والی، تو وہ مطلب ان کی سازشوں کے ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو محبتیں ہیں یہ محبتیں ایمی نہیں ہیں، یہ محبتیں سیاست ہیں، اور وہ سیاست میں محبت جو ہوتی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتی، وہ والی محبت نہیں ہوتی جو محبت ہمیں ویسے جس طرح مجھے آپ سے آپ کو مجھ سے ہے اس طرح سے نہیں ہوتی. تو ایک جو اصل جو بات ہے جو اس وقت اسلام آباد کی جو گپ شپ ہے جو میں نے پہلے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ وہ جو انتخابات کے ایک بار پھر التوا کا جو ہے وہ سین پارٹ آن ہو چکا ہے، اور پاکستان کے سب سے یعنی پاکستان کے دارالحکومت میں آپ کہیں گے یہ والی گپ چل رہی ہے کہ جی کہ انتخابات 6 مہینے یا 1 سال یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ 6 مہینے کے لیے ملتوی کیے جائیں گے یا 1 سال کے لیے کیے جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے، بڑا گہرا مسئلہ ہے اس پر. اب چونکہ مطلب ابھی میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ میں وہ سوچ رہا تھا کہ میں وہ بات کروں یا نہ کروں، کیونکہ وہ بڑی لائٹر سائڈ کے اوپر کی تھی وزیر اعظم صاحب نے. ابھی وہ جو ایک بریک فاسٹ ود جنگ ایک پروگرام تھا وہاں پر جو آپ نے لائیو بھی دیکھا، نور اللہ صاحب جس کو ہوسٹ کر رہے تھے، تو وہ اس میں نا وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میرا میتھ اتنا اچھا نہیں، وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے لائٹ اینڈ سائڈ کے اوپر کہا، اور میتھ میرا کبھی بھی نہیں اچھا رہا، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا. اور کہتے ہیں کہ جب تو آپ لوگ حساب لگاتے ہیں نا، یعنی میتھ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اور میرا کبھی اچھا رہا بھی نہیں. میرا بھی یہی حال ہے، میں میتھ میں صرف میٹرک میں پاس ہوا تھا، باقی الحمدللہ. اچھا تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میتھ میرا اچھا بھی نہیں اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، اور جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ نگران حکومت کے اتنے دن باقی رہ گئے ہیں تو مجھے وہ بھی بات اچھی نہیں لگتی. تو لائٹ اینڈ سائڈ کے اوپر تھا، سارے ہنسنے لگ گئے کیونکہ ان کو یہی کہا جا رہا تھا کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم رہتے ہیں یا جاتے ہیں، وہ روانی میں یہ بات کر گئے. تو کہیں نہ کہیں اس کا مطلب ہے کہ سمجھے نا اس بات کو کہ وہ تو روانی میں بات کر گئے، ہمارا کام ہے گلانو پھڑنا، ہمارا کام ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا خوشہ چینی یا نکتہ چینی جو بھی کرنا، چیری پک کرنا یا جو بھی آپ کہہ لیں. تو وہ تو روانی میں کہہ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ جو گپ شپ چل رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہو سکتی ہے. تو جو یہ 6 مہینے کا فیصلہ ہونا ہے یا سال کا فیصلہ ہونا ہے، اس کے اوپر آن بورڈ کون کون ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. آن بورڈ سر میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب ہوں گے، بلاول صاحب جو ہیں، حالانکہ کل کے انٹرویو میں جہاں پر انہوں نے یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کیا کہ وہ جو بلاول باتیں کرتا ہے ابھی وہ سیکھ رہا ہے، بڑا ہے. بچے کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں بڑوں کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ منع نہیں کرتے، اپنے حامد صاحب نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں منع کروں، وہ سیکھ رہا ہے. میں منع کروں گا وہ بچہ ہے، وہ کہے گا کہ میں جاؤ میں نہیں کرتا سیاست، تو پھر میں نہیں چلاتا پارٹی. تو وہ انہوں نے بھی الیکشن کی بات کی، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہی لگتا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ آگے جا کے کمپین ہم جو ہے وہ اگریسولی کرنی شروع کر دی ہوئی ہے. اور باقی مجھے لگتا ہے اور کسی کو نہیں لگتا کہ الیکشن ہو رہے ہیں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی کی طرف سے آپ کو ہمہ ہمی گہما گہمی پھاڑ لو جلسہ کرو، کوئی کارنر میٹنگ کسی ایم پی ایم این اے کی طرف سے آپ کو کوئی جلسہ جلسی کارنر میٹنگ سیاسی کٹ میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا. گراس روٹ لیول کے اوپر میرے کچھ دوست اپنا کی نہ اپنا یار بیلی دا زمان پون حافظ آباد کا ہمارا بچپن کا بیلی ہے. تو وہ انہوں نے کوئی جلسہ حافظ آباد میں نہیں کیا. میرے محلے میں ہمارے علاقے میں شیخ روحیل اصغر صاحب ہمارے ایم این اے نون لیگ کے، ابھی تک انہوں نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی شروع نہیں کی. میں نے ان سے پوچھا تو کہتے ہیں ہم تو ہر وقت ہم تو الیکشن جیتنے کے بعد الیکشن لڑنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. میں کہوں کس طرح، میں روز دفتر جانا، روز لوگوں کو ملنا، روز دفتر جانا، روز لوگوں کو ملنا. تو میں جو سیاسی گہما گہمی ہے، جو ہمہ ہمی ہوتی ہے، پھاڑ لو جو ہوتی ہے، وہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کسی پارٹی کے اندر محسوس نہیں ہو رہی، اور وہ بھی بلاول صاحب کو ہو رہی ہے. اور بلاول صاحب کے سوچنے کا انداز، ان کے چیزوں، ان کا نقطہ نظر، زاویہ نگاہ
وہ قدرے مختلف ہے زرداری صاحب سے. زرداری صاحب نے تو دو باتیں کی. ایک انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی کہ الیکشن سے پہلے اکانومی ٹھیک ہونی چاہیے، فلانا چاہیے کام ملک، یہ مطلب سانوں کوئی ٹینشن نہیں، الیکشن کے پیچھے ہو جائے. اور پھر آپ جو نواز شریف صاحب اینڈ تک کہتے رہے کہ جی کہ ان سے پوچھا جب الیکشن ہوں گے تب ہوں گے، الیکشن کمیشن کا کام ہے، جلدی ان کو بھی کوئی نہیں. جلدی تو تھی اپنا پاکستان تحریک انصاف کو، اب پتہ نہیں ان کو بھی جلدی ہے کہ نہیں. ایک بات. دوسری بات کہ وہ سپریم کورٹ، ہاں یہ ہے ایک معاملہ کہ سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن 8 فروری کی ڈیٹ دے چکا ہے، اب یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ وہ اس سے انحراف کیسے کرے گا، یا پھر حالات کچھ اس طرح کے ہوں، کوئی آئینی راستہ، کوئی گنجائش نکلے تو عدالت نکالے، اور پتہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ باقی سب کو خیر و عافیت سے رکھے. نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ جیل میں سلامت رکھے. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے قتل کرنے کی سازشیں ہیں، مجھے زہر دے دیا جائے گا، مجھے یہ کر دیا جائے گا، مجھے وہ کر دیا جائے گا. تو کوئی دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد الیکشن جو تھے وہ اپنی شیڈول سے آگے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ مطلب پاکستان کو کسی بھی قسم کے اس طرح کی انہونی سے بچائے. کوئی دستوری راستہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑے زوروں سے بات چل رہی ہے. اب سپریم کورٹ سٹینڈ لیے رکھتی ہے تو پھر تو سر میرا نہیں خیال کہ کوئی طاقت جو ہے وہ الیکشن 8 فروری سے آگے لے کے جائے. مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے لگتا ہے. لیکن میں کیا کروں کہ پاکستان کی 75 سالہ جو تاریخ ہے اس میں سیاسی معجزے، ریاستی معجزے پاکستان کے طاقتوروں کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں. کبوتر کٹ دیندے نے جی کر کے جی ہاتھ خالی ہوتا کہتے ہیں کبوتر آ گیا، ادھروں ہاتھی کٹ دیندے نے. سر ٹوپی سے ہاتھی نکالنے والی قوم ہے ہمارے جو ریاستی ذمہ داران ہیں. ماضی اگر ہم نکالیں ان کا دیکھیں تو یہاں پر بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو بہت کچھ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے جو اسلام آباد میں اس وقت گپ شپ چل رہی ہے کہ نو الیکشن. اب فیصلہ کرنا ہے کہ جی 6 مہینے الیکشن ڈیلے ہونے ہیں یا سال، اور یہ فیصلہ فورم جو ہے وہ عدالت ہے. اب عدالت کو کیسے مینج کیا جاتا ہے، یا عدالت کے سامنے ایسا کیا معاملہ لے کے لایا جاتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ چلو کوئی گل نہیں، خیر اگے تو نہیں کرنا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.